والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ایک قبرستان ہے جو مظلوم بچیوں کا قبرستان ہے۔ آپ گیٹ نمبر 79 باب فہد سے باہر آئیں گے تو تھوڑی دور چلتے چلتے جب آئیں گے تو آپ یہاں پر پہنچیں گے۔ قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی تو کس جرم میں ماری گئی، کس جرم میں تو ماری گئی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ یہاں پر اپنی ننھی ننھی بچیوں کو، سگی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ یہ عرب کے اندر یہ جاہلیت تھی کہ ننھی ننھی بچیوں کو زندہ درگور کرنا، غلاموں کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کرنا، عورتوں کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کرنا، بلکہ عورتوں کو اپنی جوتے سے بھی زیادہ حقیر سمجھتے تھے۔ ایسے عالم میں آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جہالت کا خاتمہ کیا، عورتوں کو عزت عطا فرمائی، غلاموں کو آزاد کیا، بلکہ جو غلامانہ زندگی تھی اب تو بالکل الحمدللہ آقا کریم کی صد کے توسل سے اب اس کا خاتمہ ہو چکا۔ اب کوئی غلام نہیں بلکہ دنیا میں سارے آزاد مرد ہیں۔ تو یہ ایک قبرستان ہے، اسے بطور عبرت باقی رکھا گیا ہے تاکہ دنیا بھر سے آنے والے زائرین اسے دیکھے، عبرت حاصل کرے کہ ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کس طرح لوگ اپنے اپنے ننھی ننھی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ بلکہ اب زندہ درگور کرنے کا جو وجہ ہے، وہ ریزن ہے، وہ کیا ہے، کس وجوہات کی بنا پر یہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں لڑکی کا باپ ہونے کی وجہ سے مجھے اپنے داماد کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ جب میری بچی ہی نہ رہی تو پھر جھکنے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ عرب کے اندر ماحول ایسا تھا کہ اگر یہ بازاروں میں چلتے، اگر کسی کا کندھا کسی کے کندھے پر ٹکراتا تو اتنی سی بات بنا پر اگر آج کی تاریخ میں یہ ہو جائے تو ہم سوری یا معذرت دے کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، بلکہ عرب کے اندر ماحول تھا کہ تجھے نظر نہیں آیا، تیری آنکھیں نہیں ہیں، پھر تلواریں چلتی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، بچیاں جن کو دفن کیا گیا ہے وہ مرد یہ بھی نہیں سوچتے تھے ہم بھی تو ایک عورت ہی کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کے حوالے سے کتنی فضیلتیں بتائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر لڑکا پیدا ہو اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر ایک رحمت نازل فرماتا ہے، اور جس گھر کے اندر لڑکی پیدا ہو اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر 2 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں جس کی 3 بیٹیاں ہو اور وہ اس کی پرورش کرے اچھی طرح سے اور اچھی جگہ اس کو نکاح کرا کے دے دے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو جنت عطا فرمائے گا۔ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں، تو حضور فرماتے ہیں جس کی 2 بیٹیاں ہو اچھی طرح سے پرورش کرے اور اچھی جگہ نکاح کرا کے دے دے اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ کسی نے عرض کیا 1 ہو، تو حضور فرماتے جس کی 1 ہی بیٹی ہو اچھی طرح سے پرورش کرے اور اسے اچھی جگہ اس بیاہ شادی کرا کے دے دے اللہ تعالیٰ اس بندے کو، ان کے والدین کو بھی کیا کرے گا؟ جنت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب نے لڑکیوں کی بہت زیادہ، یہاں تک کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر تم سفر میں ہو اور تم سفر میں واپسی پر آؤ اور تم کچھ لے آؤ تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو عطا کرو، بعد میں بیٹے کو، پہلے بیٹی کو عطا کرو۔ اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگر سے کچھ بھی نہیں ہے، تم اگر چھوٹی سی مٹھائی بھی لاتے ہو تو اپنے بیٹی کے لیے ضرور لاؤ، اس لیے کہ بیٹی تمہارے پاس ایک مدت تک رہے گی، بیٹا تو ہمیشہ رہنے والا ہے، پھر بیٹی چلی جائے گی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں نصیحتیں فرمائی اپنی بچیوں کے حوالے سے، اپنی لڑکیوں کے حوالے سے، لڑکیوں سے بہت زیادہ محبتیں کریں، اس لیے کہ لڑکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ صرف لڑکا پیدا ہونے کی خوشی مناتے ہیں، باقی اکثر لڑکے آپ کو ایسے ملتے ہیں ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں۔ ایک لڑکی ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں، کئی لڑکیاں ایسے ہیں اپنی ماں کو پالتی ہیں، لیکن کئی لڑکے ایسے ہیں
کہ 4 لڑکے ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو نہیں پالتے, ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایک لڑکی ایسی ہے جو الگ رہ کر بھی اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے. لڑکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہیں. اگر لڑکیاں ہوں تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین تقسیم فرمانے والا ہے. اس نے ہمیں دی ہے تو یقیناً اس کے ہر کام میں حکمت ہے. تو ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بہنوں سے, بچیوں سے بہت زیادہ محبتیں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, اور اس قبرستان سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرمائے. بالخصوص ہم دعا گو ہے پروردگار فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے غیب سے امداد فرما, ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما, ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما. ہمارے وطن عزیز سے جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے پروردگار ان کی دلی نیک جائز تمنا کو پوری فرما. جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. اے اللہ جو تنگ دست ہے مولا کریم ان کی تنگی کو دور فرما. جو قرض کے نیچے دبے ہوئے قرض نجات عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرما, ہماری کمائی میں برکتیں عطا فرما, ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ والحمد للہ رب العالمین.